السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زباں تو کھول، نظر تو ملا، جواب تو دے، تو کتنی بار لوٹا ہے، قوم کو حساب تو دے، تیرے قلم کی لکھاوٹ میں ہے اتار چڑھاؤ، ہم تجھ کو کیسے سمجھیں گے، تو ہمیں کتاب تو دے۔ برادران اسلام، اور نئی ہواؤں کو صحبت بگاڑ دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کو ہماری اور آپ کی محبت بگاڑ دیتی ہے۔ یہ جرم کرتے ہیں، اتنے برے نہیں ہوتے، ہم ان سے مؤاخذہ نہ کر کے ہم انہیں خود بگاڑ دیتے ہیں۔ برادران اسلام، آپ حضرات کے سامنے میں نے کل مفتی سلمان ازہری صاحب کے متعلق کچھ باتیں رکھی تھیں، جسے آپ حضرات نے سماعت کیا، سنا۔ میں آپ حضرات کو ایک بات پہلے عرض کر دوں کہ ہماری یا کسی بھی مسلک کے وفادار شخص کی مفتی سلمان ازہری صاحب سے کوئی دشمنی یا عداوت نہیں ہے۔ ہم صرف اور صرف اگر اپنے کسی کو کچھ کہتے ہیں تو وہ شریعت اور اسلام کے لیے، مذہب و مسلک کے لیے انہیں کچھ باتیں کہتے ہیں۔ ہماری ان سے کوئی ذاتی عداوت، دشمنی، حسد، بغض، کینہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ہم جس مذہب و مسلک کو مانتے ہیں، جس پر چلتے ہیں، اس کے خلاف جب ہم کوئی کام دیکھتے ہیں تو پھر اس پر ہم اپنی کچھ باتیں آپ حضرات تک کہتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ برادران اسلام، ابھی میں نے کل ایک گروپ میں ایک ویڈیو دیکھا جو چند سیکنڈ کا ہے، غالباً یہ ویڈیو جو ہے یہ نیپال کے کسی حصے کا ہے۔ انہیں وہاں پر مفتی سلمان ازہری صاحب کو بلایا گیا تھا، اور انہوں نے وہاں پر جا کر ایسی علول جلول بیان بازی کی جو معاشرے کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جوش اور جذبات اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوش کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ جہاں جوش اور جذبات کی ضرورت ہے وہاں اس سے کام لیا جائے، اور جہاں ہوش، صبر و تحمل کی ضرورت ہے وہاں اس سے بھی کام لیا جائے۔ اب انہوں نے نیپال کے سرزمین پر جا کر وہاں ایسے بیان دیے کہ اب آپس میں نا اتفاقی اور ایسے ماحول پیدا ہو جائیں جو مسلمانوں کے لیے بہتر نہ ہو، تو ایسے بیان نہیں دینا چاہیے۔ اب یہ صرف اور صرف اگر کسی صاحب کو میری بات بری لگے تو میں ان سے پہلے معافی چاہتا ہوں، لیکن میرے دوستوں، یہ حقیقت ہے جو میں نے خود اور میں نے اپنے کئی مستند معتبر علماء اہل سنت سے بات کی، گفتگو کی، ان سب کا یہی کہنا ہے کہ اب مفتی سلمان ازہری صاحب کا پہلے جو معاملہ تھا وہ ہوگا، لیکن اب جو معاملہ دیکھنے میں، سننے میں آ رہا ہے وہ صرف اور صرف شہرت پسندی، نام و نمود کے لیے، اور انہی کی باتیں ہوں، انہی کے بارے میں لوگ بات کریں۔ یہ صرف اور صرف اب نہ دین، مذہب، مسلک، ملت، مشرب، یہ کسی کا کام نہیں کر رہے ہیں، صرف اور صرف اپنے نام و نمود کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اور باقی کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ یہ کوئی کام کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اب جتنے بھی آپ بیانات اٹھا کر دیکھیں گے یا جتنی باتیں اب یہ کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنی شہرت کو بڑھانے کے لیے یہ سب کام کر رہے ہیں۔ نہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی عالم دین اور کوئی مفتی اس کی نظر حالات پر نہ ہو، حالات کے تقاضوں پر اس کی نظر نہ ہو، بلکہ مفتی تو وہ ہے، عالم تو وہ ہے جو سارے حالات کو دیکھ کر کام کرتا ہو۔ آپ دیکھیے کہ حضور اعلی حضرت عظیم البرکت نے ایک کتاب لکھ دی، الامن والعلا، اس کے بارے میں آپ نے پوری ایک کتاب تحریر فرما دی، اور دوسری حضور شیر بے شیر اہل سنت، حضور مظہر اعلی حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی محمد حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان نے ایک رسالہ تحریر فرمایا کہ
مسلمانان عالم کے نام ایک آپ کا رسالہ ہے کہ جو ہے یہ بزرگوں نے ایسے رسالے تحریر فرمائے کہ وقت اور حالات کے تناظر میں کون سی جگہ پر کون سی گفتگو کی جائے. اب یہ نہیں کہ اب ہمیں مسلمانوں نے سنیوں نے چڑھا بڑھا دیا، اب ہم جو من میں آئے وہ بک دیں، جو من میں آئے وہ کہہ دیں. اب ان کو تو کیا ہے، یہ تو کہہ کے چلے آئیں گے. بھائی کسی بھی آدمی کو کہہ کے چلے آنا ہے، لیکن جو پریشانی و مصیبت صعوبت جھیلنی ہے وہ وہاں کے لوگ جھیلیں گے، ان کے اوپر پریشانی آئے گی. تو ایک عالم و مفتی کا کام تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، سنیوں کے لیے آسانی فراہم کرے، آسانی پیدا کرے. اس کے لیے یہ کہا کہ وہ پریشانی پیدا کرے. ایسی باتیں کیوں کرے کہ جس سے وہاں کے لوگوں کو بعد میں پریشانی ہو، اور ایسے شرع عناصر اور شر پسند لوگ جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ انہیں کوئی موقع ملے اور وہ جو ہے اپنی غلاظت اور گندگی مسلمانوں کے تعلق سے نکالے بکے. تو ہمیں ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کی بڑی ہمیں تائید کی ہے، ہمیں بہت ہی تنبیہ فرمایا ہے کہ جس حالات جیسے حالات ہوں اس اعتبار سے دین مذہب و مسلک کا کام کیا جائے. یہ نہیں اسلام نے ہمیں کہا کہ جو ہے تم آگ میں کود جاؤ اور کہو یہ ہمیں موت لکھی تھی، تو یہ موت لکھی تھی لیکن حرام تو نے کام خود کیا تو کیوں کودا؟ اللہ نے بندے کو بھی تو کوئی قدرت دی ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے بیانوں سے بچیں، اس طرح کی بیان بازی نہ کریں. اس سے جو ہے قوم میں اور خاص کر مسلمانوں پر ظلم و تشدد کا معاملہ زیادہ بڑھے گا. ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے. لیکن اب یہ ہیں کہ اپنے نام و نمود کے لیے، اپنی شہرت کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں. ان کے ہر بیان کو میں سنتا ہوں یا میرے سننے میں جو ان کے بیان آتے ہیں وہ اسی طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، صرف اور صرف کہ لوگ مجھے جانیں، مجھے پہچانیں. میں اس طرح کے بیان دوں تو لوگ مجھے جانیں گے اور ایک ہنگامہ مچے گا اور اس کے بعد لوگ مجھے جانیں گے کہ سلمان اظہری صاحب بھی کوئی ہیں. تو اس طرح کی باتوں سے رکنا چاہیے، یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. ہمیں اور آپ کو سبھی کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، سنیوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے لوگوں کو کیوں بلائیں کہ جن کی باتوں سے، جن کے بیانوں سے ہمارے یہاں کے امن کو یا ہمارے یہاں کے لوگوں کو خطرہ پیدا ہو. تو ہمیں ایسے سنجیدہ عالموں کو بلائیں، ایسے سنجیدہ مفتیوں کو بلائیں جو الحمدللہ جن کی نظر وقت کے تقاضوں پر ہے، وقت حالات کے تناظر میں وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، تاکہ ہم اس طرح سے کام لیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. ہم اس طرح سے کام لیں، یہ نہیں کہ جو ہے جو دل میں آئے ہم وہ بک دیں اور ہمارا صرف مقصد یہ ہو کہ ہمارے نام اور ہماری پہچان خوب ہو اور لوگ ہمیں جانیں. تو یہ تو تم اپنے نام و نمود کے لیے دنیا میں کر رہے ہو، لیکن سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے جان مال کو خطرہ پیدا کر رہے ہو. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کا جو ان پر فتویٰ ہے وہ بالکل سچ ہے، بالکل حق ہے، اور ہم سب اسی کی تائید و تصدیق کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. اور انہوں نے اس بات کو پشے پشت ڈال دیا، یہ نہیں مانے اور اپنی روش پر، اپنے طریقے پر یہ قائم ہیں. تو لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اور سنیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اور آپ اب ان سے دور رہیں. ان کو کسی بھی اپنے پروگرام میں، اپنے کسی بھی جو ہے وہ اپنے کسی بھی مجالس و محافل میں ہرگز نہ بلائیں. ایک تو یہ مرکز اہل سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ ان کے اوپر خود خطرہ لاحق کر رہے ہیں. جس طرح میں نے ایک بیان سنا، میں نے آپ کو بتا دیا. تو آپ حضرات ان ایسے لوگوں سے دور رہیں. یہ ہمارا مذہب جو مذہب اسلام یہ امن کی دعوت دیتا ہے، ہمیں ہمیں امن و امان سے جینے کا طریقہ سکھاتا ہے. ہمارے پیغمبر کی، ہمارے حضور کی یہ تعلیم ہے کہ تمہارا پڑوسی چاہے ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، تم اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، تم اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو. اور یہ کیسا بیان دے رہے؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں تاکہ ہماری زندگی بھی سلامت رہے اور ہم اپنی زندگی بھی امن و امان کے ساتھ گزار سکیں اور اپنے لوگوں کے جان مال کی تحفظ بھی کر سکیں. لہٰذا آپ حضرات میری اس بات کو کسی اور تناظر میں نہ سمجھے، بلکہ صرف اور صرف میں آپ حضرات کے تحفظ کے لیے، مذہب و مسلک کے تحفظ کے لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں. نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی
جس کا جو دل آئے وہ کہے. آج لاکھوں لوگ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں تو ہم سبھی کا جواب تھوڑی نہ دینے کے لیے مکلف ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک عالم دین کے لباس میں لبادے میں ہے تو اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے لکم دینکم ولی دین. یہ کیا مطلب کہ تمہارا دین تمہارے لیے, ہمارا دین ہمارے لیے. اللہ کا قرآن میں واضح ارشاد ہے. اس سے مراد یہ ہے, مفسرین نے اس آیت مقدسہ کی تفسیر کی فرمایا کہ تم غیروں کے معبودان باطل کو برا نہ کہو, وہ جواب میں تمہارے رب کو, تمہارے معبود کو باطل و برا کہیں گے. تو ہمیں کہیں کہیں احتیاط بھی کرنا چاہیے. ہمارا مذہب ہمیں یہ نہیں سکھاتا, ہمارے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کو برا کہتے رہو, بلکہ ہاں جہاں برا کہنے کا کتاب و سنت میں حکم ہے وہاں برا بھی کہیں گے, جہاں رد کرنے کا حکم ہے وہاں رد بھی کریں گے. جہاں ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہاں ان کا رد کرو, اب ضروری ہے وہاں رد بھی کریں گے. لیکن جہاں ہمیں احتیاط سے, ہمیں حالات کو دیکھ کر, ہمیں حالات کے تناظر میں کام کرنے کا حکم ہے وہاں ہم ایسا بھی کریں گے. یہ نہیں کہ جو ہے پاگل کتے کی طرح ہر جگہ ہم بولتے رہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آج ہم کسی کے معبودوں کو برا کہیں, کسی کے اور جو جن کو پوچھتے ہیں ان کو ہم برا کہیں, تو جواب میں یہ ہوگا کہ وہ ہمارے معبود کو, ہمارے رب کو, ہمارے رسول کو, ہماری کتاب کو, ہمارے بزرگوں کو برا کہیں گے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے, ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے. ہمیں ان سب چیزوں اور خاص کر حالات کو دیکھ کر کہ ابھی حالات کیا ہے, موقع محل کیسا ہے, یہ سب دیکھ کر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. اور خاص کر جو ذمہ دار شخص ہیں, جن کی ذمہ داری ہے, جن پر مسلمان عوام سنی ایمان والے بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں, ان کو تو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بولنا چاہیے. یہ نہیں کہ جو منہ میں آئے وہ بول دیں اور بول کے چلے جائیں, اس کے بعد وہاں کے لوگوں پر پریشانی ہو, ظلم و تشدد ہو, ظلم و ستم ہو ان کے اوپر. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مذہب اسلام پر اور مشرب غریب نواز پر, مسلک اعلی حضرت پر چلائے, اسی پر قائم و دائم رکھے, اور ہمیں کتاب و سنت کی اور بزرگوں کے تعلیم کی مولا صحیح سمجھ عطا فرمائے. کی کتاب و سنت کی اور بزرگوں کی صحیح تعلیم کیا ہے, ہمیں اس کی سچی اور پکی اور صحیح سمجھ مولا عطا فرمائے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ حضرات سے پھر ایک گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میری اس بات کو کسی اور تناظر میں, کسی اور نظریے سے نہ سنیں, نہ دیکھیں. میں صرف اور صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تو مسلک سے, مرکز سے بغاوت کی, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جس سے ہمیں اور آپ کو پریشانی ہو, جہاں ہم رہتے ہیں وہاں ہمیں اور آپ کو پریشانی ہو. تو ایسے لوگوں سے ہم دور رہیں, اور ہمیں یہ سمجھنا ہے, سوچنا ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو عقل و فہم دیا ہے, سوچنے اور سمجھنے کا مادہ دیا ہے, رب نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے. تو ہم سوچیں اور سمجھیں. یہ نہیں کہ کوئی کہہ دے دن کو رات تو ہم اسے رات مان لیں, کوئی رات کو دن کہے تو ہم اسے دن مانیں, یہ نہیں. بلکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے, عقل سلیم سے رب نے نوازا ہے. تو ہم اس عقل سلیم کا استعمال کریں اور سوچیں سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں کنہیں بلانا چاہیے, کنہیں دعوت دینا چاہیے, اور کن کی باتیں ہمیں سننی چاہیے, اور کن کی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہر انسان جو ہے عقل و فہم والا ہے, تو ہمیں سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل و فہم جو ہمیں اللہ نے دیا ہے, ہمیں اسے استعمال کر اور مولا ہمیں سچی اور پکی راہ سنیت, ایمان کی, اسلام کی دکھائے, اور ہمیں اسی پر زندہ رکھے, اور مولا ہم سب کو اسی پر موت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.